بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقي في النار. متفق عليه. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. تین باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ تین باتیں ہوں وہ ان تین باتوں کی وجہ سے ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لے گا. دیکھو، حلاوت ایمانی سے مراد یہاں پہ ہے استلذاذ طاعات. یعنی اس کو عبادتوں کے اندر لذت محسوس ہونے لگے گی. اسلامی شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں جو مشقت ہوتی ہے وہ مشقت اس کو آسان ہو جائے گی. اس کے دل میں ایمان کی اور ایمانیات کے قدر و منزلت پیدا ہو جائے گی. یہ مطلب ہے حلاوت ایمانی کا. دیکھیے، ایک شخص ہے، اس کو نماز پڑھنے کا شوق اور ذوق نہیں ہے. اس کے استاد نے، اس کے باپ نے، اس کے بڑے بھائی نے اس کو ڈانٹا ڈپٹا اور وہ اپنے ساتھ اس کو مسجد میں لے گیا. تو نماز تو وہ پڑھے گا، لیکن اس کی نماز اور ایک وہ آدمی جو اپنے شوق سے اٹھ کر نماز کے لیے مسجد میں آیا ہے، دونوں کی نماز کے اندر بڑا فرق ہوگا. جب انسان کے اندر خود جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایمان کی حلاوت پیدا ہوتی ہے، تو پھر اس کو عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے. اس کو اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں اس طرح مزہ آتا ہے جس طریقے سے ایک پیاسے انسان کو ٹھنڈا پانی پینے میں مزہ آتا ہے، جس طریقے سے ایک بھوکے آدمی کو لذت دار کھانا کھانے میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، دلچسپی ہوتی ہے. اسی طرح عبادتوں کو پورا کرنے میں انسان کو لذت آنے لگتی ہے، مزہ آنے لگتا ہے کہ اس کو عبادت ہی میں مزہ آتا ہے، کسی اور چیز کے اندر مزہ نہیں آتا. جیسا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت فرمائی تو کچھ دن کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خط لکھا کہ تمام متوسلین کے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں، وہ اپنے احوال بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کا کوئی خط نہیں آیا، آپ نے اپنا کوئی حال بیان نہیں فرمایا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کے خط کے جواب میں لکھا کہ حضرت، مجھ بے حال کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے کہ عرض کروں، البتہ آپ کی جوتیوں کے صدقے اور طفیل میں تین باتیں اپنے اندر پاتا ہوں. نمبر 1، فرمایا کہ شریعت طبیعت بن گئی ہے، یعنی طبعی طور پر جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے، جب تک اس ضرورت کو پورا نہ کیا جائے تو بے چینی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور جب اس ضرورت کو پورا کر دیا جاتا ہے تو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے. تو ایک تو امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے ہیں، یعنی جس طرح کھانے اور پینے کا تقاضا ہوتا ہے اور کھانے اور پینے کے بعد لذت اور آرام اور سکون محسوس ہوتا ہے،
اسی طریقے سے مجھ کو امور شرعیہ کا تقاضا ہوتا ہے۔ نماز کا وقت آتے ہی جس طریقے سے بھوک لگتی ہے ایسے مجھے نماز کا جذبہ ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی نماز پڑھنی ہے، تو امور شرعیہ امور طبعیہ بن جائے۔ یعنی جس طرح انسان کو مرغوبات نفسانی کے اندر مزہ آتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے، جب انسان کے اندر کمال ایمانی پیدا ہوتا ہے تو اب اس کو عبادتوں کے اندر اسی طریقے سے مزہ آنے لگتا ہے، لذت آنے لگتی ہے۔ اسی کا نام ہے حلاوت ایمانی۔ گویا حلاوت ایمانی اور کمال ایمانی دونوں ایک ہی چیز کے لیے دو تعبیریں ہیں۔ یعنی جس انسان کے اندر یہ تین خوبیاں پیدا ہو جائیں گی اس کو حلاوت ایمانی حاصل ہو جائے گی، یعنی اس کے ایمان کے اندر کمال پیدا ہو جائے گا۔ تو عبادتوں میں لذت آنے لگے، شرعیت کی طرف سے آنے والے تقاضوں کی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جائے، اس کو حلاوت ایمانی کہتے ہیں، جس کو کمال ایمان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ حلاوت ایمانی اور کمال ایمانی انسان کے اندر کس طرح پیدا ہو، اس کے لیے تین باتیں ارشاد فرمائی کہ اگر آپ حلاوت ایمانی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایمان کا کامل درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین باتیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ جس دن یہ تین باتیں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی اس دن آپ کو حلاوت ایمانی حاصل ہو جائے گی اور آپ کو کامل درجے کا ایمان حاصل ہو جائے گا۔ ثلاث من کن فیہ، تین باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ باتیں پائی جائیں گی وہ ان تین باتوں کی وجہ سے ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ پہلی چیز، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی بات کمال ایمانی پیدا کرنے کے لیے، حلاوت ایمانی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں پر غالب آ جائے۔ انسان اللہ کو سب سے بڑا محبوب مان لے، یہی ایمان کی علامت اور پہچان ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کے پاس صحیح ایمان ہے، کامل ایمان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب۔ تو ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس محبت کا تمام محبتوں کے اوپر غالب آ جائے۔ جب انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس درجے پیدا کر لے کہ یہ محبت تمام محبتوں کے اوپر غالب آ جائے تو یہ ایمان کامل کی علامت ہے، اور اس سے حلاوت ایمانی اور کمال ایمانی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس شخص کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے زیادہ محبوب۔ دیکھو فرمایا سواہما، یہ ہما کی ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمیر میں دونوں کو جمع کیا، یعنی ایک ہی ضمیر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جبکہ دوسرے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ ایک شخص نے حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا تو اس نے خطبے میں یوں کہا وَمَن يَعْصِهِمَا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ تو ہما کی ضمیر میں دونوں کو جمع کیا تو آپ نے فرمایا اس کو بئس انت الخطیب، خاموش ہو جا، تو بہترین تقریر کرنے والا اور صحیح خطبہ دینے والا نہیں ہے، تو نے ضمیر کو ایک ساتھ ملا کر کے غلطی کی۔ ایک طرف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک ساتھ ایک ضمیر میں جمع کرنے پر نکیر فرمائی، اور یہاں آپ نے خود ان دونوں کو جمع فرمایا، ایسا کیوں؟ سمجھ میں آیا سوال آپ کو؟ اس کا جواب ذہن میں دیکھیے وَمَن يَعْصِهِمَا، وہاں جو ضمیر کو ایک ساتھ ملانے سے منع فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتحاد ضمیر سے کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ دونوں کی نافرمانی کرے گا تو گمراہی ہوگی، اور دونوں میں سے کسی ایک کی نافرمانی کرے گا تو گمراہی نہیں ہوگی، تو وہاں دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنا پسند کیا گیا تاکہ یہ سبق دیا جا سکے کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تب بھی گمراہی کا شکار ہوگا، جہنم میں جائے گا، اور رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا تب بھی گمراہ ہو جائے گا، تب بھی جہنم میں جائے گا۔ یعنی دونوں کی دونوں نافرمانیاں علیحدہ علیحدہ مستقل بذات ہیں، یہ بھی مستقلاً اور یہ بھی مستقلاً، دونوں میں سے کوئی ایک بھی معصیت اگر پائی جائے گی تو وہ دخول نار کا ذریعہ بنے گی، لعنت کا ذریعہ بنے گی، اور انسان کو گمراہ بنانے کا ذریعہ بنے گی۔ دونوں گمراہیاں دونوں نافرمانیاں مل کر گمراہی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ دونوں نافرمانیاں علیحدہ علیحدہ مستقل بذات ہیں۔ اور محبت جس کا یہاں پر تذکرہ ہے، یہ محبت ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے، یعنی صرف ایک کی محبت کر لی اور نجات پا لے۔ رسول اللہ سے تو محبت ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے تو ایمان میں کمال پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ سے تو محبت ہے لیکن رسول اللہ سے محبت نہیں ہے تو ایمان میں کمال پیدا، تو دونوں کی محبت شیء واحد ہے، یہ محبت بھی ہو اور یہ محبت بھی ہو۔ جب دونوں محبتوں کا تحقق ہو جائے گا تب انسان کو کمال ایمانی حاصل ہوگا اور وہ ایمان میں ترقی کرے گا۔ تو یہ دونوں محبتیں متحد بذات ہیں، دونوں محبتوں کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ سے تو محبت ہو اور اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو، یا اللہ کے رسول سے محبت ہے اور اللہ سے محبت نہیں ہے، ایسا ہو تو ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، دونوں محبتوں کا مجموعہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اس لیے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں ضمیر میں اشتراک کر دیا گیا مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان دونوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہو، تمام محبتیں مغلوب ہو جائیں اللہ کی محبت کے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے۔ بات سمجھے؟ وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسری خوبی اللہ اور اللہ کے علاوہ اگر کسی چیز سے محبت ہے تو وہ محبت اللہ کے لیے ہو، کسی دنیاوی غرض کے لیے، کسی لالچ کے لیے، کسی نفسانی رغبت اور خواہش کے لیے نہ ہو۔ جس سے بھی محبت کرتا ہے وہ صرف کس لیے کرتا ہے؟ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس سے محبت کرتا ہے۔ تو تمام محبتوں کا مرکز، منبع اور بنیاد اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت ہو۔ انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے۔ ایک کافر بھی محبت کرتا ہے اپنی اولاد اور بیویوں سے، اور مومن بھی محبت کرتا ہے، لیکن دونوں کی محبتوں کے اندر فرق ہے۔
مومن جو صحیح درجے میں ایمان کامل رکھتا ہے وہ اس لیے بیوی سے محبت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ ماں باپ سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کرنے کا ہم کو مکلف بنایا ہے۔ کافر اپنی طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے محبت کرتا ہے اور ایمان کامل رکھنے والا مومن طبیعت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر اس محبت کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے دونوں محبتوں کے اندر فرق۔ ایک انسان ہے، اللہ نے اس کو علم دیا ہے، تقویٰ دیا ہے، تقدس ہے، طہارت ہے، نیک ہے، اس سے نیکی کی بنیاد پر ہم محبت کرتے ہیں۔ اس سے ہمارا کوئی رشتہ نسبی نہیں ہے، وہ ہمیں کچھ دیتا بھی نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض اور لالچ بھی نہیں ہے، صرف دیندار ہونے کی بنیاد پر اس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ہم ساری دنیا کے مسلمان علماء سے محبت کرتے ہیں، صلحاء سے محبت کرتے ہیں، بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، تابعین سے، تبع تابعین سے، صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ محبت کسی لالچ یا کسی قرابت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ صرف دین کی بنیاد پر ہے، اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ہے۔ تو جس سے بھی محبت کرے وہ اللہ کے لیے کرے، کسی غرض کے لیے، لالچ کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے نہ کرے۔ تو جب محبت اللہ کے لیے، جیسے دوسری حدیث میں ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرے اور اللہ ہی کے لیے دے اور اللہ ہی کے لیے منع کرے، تو ایسی چار باتیں جس انسان کے اندر پیدا ہو گئی فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل اور مکمل بنا لیا۔ تو ایمان کی حلاوت کو پانے کے لیے، ایمان کی لذت کو پانے کے لیے اور ایمان کے کمال کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ جس سے بھی محبت ہو وہ اللہ کی وجہ سے ہو، اپنے نفس کے تقاضوں کی وجہ سے، اپنی غرض کی وجہ سے، اپنے لالچ کی وجہ سے نہ ہو۔ جب یہ خوبی انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ اپنی محبت کی بنیاد اللہ کی محبت کو بنا لے تو اس کو حلاوت ایمانی حاصل ہو جائے گی اور کمال ایمانی اس کو حاصل ہو جائے گا۔ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ تیسری چیز، ایمان اس درجے دل کے اندر محبت پالے، اس درجے دل کے اندر راسخ ہو جائے کہ اب ایمان کے سلسلے میں ایمان سے انحراف کا کوئی تصور بھی اس کے دل میں نہ رہے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال خدا نخواستہ آنے لگے کہ کفر کی طرف اس کو لوٹایا جانے لگے تو اس کو کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناگوار ہو کہ جس طرح آگ کے اندر پھینکا جانا انسان کے لیے باعث تکلیف ہے۔ جیسے کوئی انسان بھی اس بات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار نہیں کر سکتا، اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کہ اس کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے۔ دنیا میں کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو۔ سب کو پتہ ہے کہ آگ میں کودنے کا مطلب ہے ہلاکت بربادی۔ تو کوئی آدمی اپنے اختیار سے آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو ہی نہیں سکتا جب اس کے ہوش و حواس سلامت ہو۔ کسی کے ہوش و حواس ہی سلامت نہیں ہے تو دوسری بات ہے۔ سلامتی ہوش و حواس کی صورت میں کوئی انسان آگ میں کودنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ جیسے کوئی آگ میں کودنے کو تیار نہیں ہو سکتا، ایسے ہی انسان ایمان کے خلاف چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایمان کے خلاف کوئی بات بھی سامنے آئے
تو اس کو اس سے اسی درجے کراہت اور اسی درجے ناپسندیدگی اور تکلیف ہو جس طرح آگ میں گرنے سے ہوتی ہے۔ جب ایمان اس درجے قلب کے اندر راسخ ہو گیا تو سمجھو کہ ایمان کامل ہو گیا، اور اس صورت کے اندر اب اس کو حلاوت ایمانی اور لذت ایمانی حاصل ہو جائے گی۔ وَمَنْ يَكْرَهُ، اور جو شخص ناپسند کرتا ہو کفر کی طرف لوٹنے کو، بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو کفر سے بچا لیا ہے، جیسے انسان ناپسند کرتا ہے آگ میں ڈالے جانے کو۔ متفق علیہ۔ وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رواه مسلم۔ کہ اس روایت کا مضمون بھی وہی ہے تقریباً جو پچھلی روایت کا مضمون ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان میں پختگی اور مضبوطی اور کمال پیدا کرنے کے لیے مختلف امور ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ کام کر لیا جائے تو ایمان میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، اس عمل کو اختیار کر لیا جائے تو ایمان میں کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پچھلی روایت کے اندر جس طریقے سے ایمان میں کمال اور پختگی پیدا کرنے کے لیے 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، یہاں بھی 3 باتیں دوسری ارشاد فرمائی گئی کہ یہ 3 باتیں کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کے ایمان کے اندر کمال پیدا ہو جائے گا۔ طعمل ایمان، وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا جو اللہ کو رب کے طور پر پسند کر لے اور اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے طور پر تسلیم کر، اللہ کی الوہیت کو مان لیا، دین کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بنا لیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا۔ تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تقاضوں کو پورا کرے، اللہ کو رب مان لیا۔ تو جب اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اور وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے، جب انسان ہر وقت اس کا استحضار اپنے اندر پیدا کر لے کہ میرا رب اللہ ہے، تو اب اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنے میں اس کو تردد ہوگا، اللہ کے کسی حکم کو توڑنے کی اس کے اندر ہمت ہوگی؟ نہیں ہو سکتی نا۔ تو اس لیے اللہ کی ربوبیت کا ہر وقت استحضار رہنا چاہیے، اللہ کی الوہیت کا ہر وقت استحضار رہنا چاہیے۔ جو اللہ کی ربوبیت کو ہر وقت مستحضر رکھے گا وہ کبھی نافرمانی کا شکار نہیں ہوگا، وہ کبھی عبادتوں کے اندر کسل اور سستی کا شکار نہیں ہوگا، وہ عبادتوں کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے اس کے ایمان میں کمال پیدا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جس آدمی نے ہر وقت یہ استحضار کر لیا کہ اسلام میری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، مجھ کو جو زندگی گزارنی ہے وہ اسلام کے مطابق گزارنی ہے، تو جب وہ یہ مان لے اور اس کا استحضار کر لے کہ مجھے زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہے، تو اب اس کی زندگی میں جو بھی مرحلہ پیش آئے گا وہ سب سے پہلے اسلام کی تعلیم کو دیکھے گا اور تلاش کرے گا، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو گویا ساری زندگی اس کی اسلام کا پیکر بن جائے گی، اور جب ساری زندگی اسلام کا پیکر بن گئی تو ایمان کامل اس کو حاصل ہو گیا، ایمان کی لذت اس کو حاصل ہو گئی۔ اسی طریقے سے اس بات کا استحضار ہر وقت ہونا چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات مقدس کو ہمارے لیے نمونۂ عمل بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
تمہارے لیے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو جب یہ استحضار ہر وقت رہے گا کہ میرے لیے ماڈل اور میرے لیے نمونہ اور میرے لیے اقتداء کا ذریعہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات اور آپ کی حیات طیبہ ہے، تو وہ زندگی کا کوئی کام بھی کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کس طرح کیا۔ پہلے حضور کی تعلیمات کو جانے گا، حضور کی تعلیمات کو سمجھے گا، پھر اس کے اوپر عمل کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جو پیغمبر علیہ السلام کی پیروی کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، وہ عظیم ترین کامیابی کا حامل ہو جائے گا، اس کو ترقی حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ کی ربوبیت کا استحضار رکھنا چاہیے۔ ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسلام کو منتخب کیا ہے اور اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو جینے کا طریقہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونۂ عمل ہیں، وہی ہمارے مقتدا ہیں، انہی کی اقتداء ہم کو کرنی ہے، انہی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی ہے۔ جب یہ تین باتیں کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو ایمان کا مزہ اس کو آنے لگے گا، یعنی اس کے ایمان میں کمال پیدا ہو جائے گا۔ جب اسے یہ معلوم ہے کہ نماز میرے رب کا حکم ہے، تو اب نماز پڑھنے میں اس کو دقت نہیں ہوگی، نماز پڑھنے میں اس کو مزہ آئے گا۔ ہماری بات دیکھیے، کسی آدمی کو اگر یوں کہا جائے کہ دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، مزہ آئے گا؟ مزہ نہیں آئے گا۔ لیکن ایک عاشق کو اس کا معشوق یوں کہے کہ دھوپ میں کھڑے ہو کے دکھاؤ مجھے، کیا ہوگا؟ دھوپ میں کھڑے ہونے میں اس کو مزہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ میرے دھوپ میں کھڑے ہونے سے راضی اور خوش ہے، تو اس کی خوشی میں خوش ہے، اس کی خوشی کی خاطر اپنی تکلیف کو بھول جاتا ہے نا ایسا؟ تو جب ایک انسان سردی کا ٹھٹرتا ہوا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، صبح کا وقت ہے، اور وہ اللہ کو اپنا محبوب جانتا ہے، تو ٹھنڈے پانی میں وضو کرنے میں بھی اس کو لذت آئے گی۔ سردی میں مسجد میں جانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، بستر چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو بستر سے نکلے گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، گھر سے نکل کے مسجد جائے گا؟ نہیں جا سکتا۔ تو جب انسان یہ محسوس کر لے گا، اس کا استحضار کر لے گا کہ میرا رب ہے اللہ، اللہ میرا معبود ہے، اللہ میرا پالنہار ہے، تو اللہ کے جتنے احکام ہیں ان احکام کو عمل کرنے میں اس کو مزہ آئے گا، اس کو لذت آئے گی، اس کو جو ہے اس کے اندر جو ہے فرحت محسوس ہوگی۔ اور اللہ سے محبت نہیں ہے تو پھر ان تمام اعمال کو کرنے میں انسان کو دشواری ہوگی، دقتیں پیش آئیں گی۔ ایک آدمی کو مٹھائی بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس سے کہ مٹھائی چھوڑ دے تو چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا نا۔ لیکن کسی آدمی کو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت ہے، اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت ہے، اور وہ بیوی اپنی محبت کا واسطہ دے کر اس سے یوں کہے جی آج کے بعد مٹھائی نہیں کھائیں گے ہم، کھا لے گا؟ نہیں کھائے گا نا۔ محبوب جب کوئی کام کہے کہ ایسا مت کرو تو چاہے کتنا ہی مرغوب اور پسندیدہ وہ عمل ہو، اس کو چھوڑنے میں کوئی تردد اور تکلف نہیں ہوتا۔ محبوب کہے کہ یہ کام کرو، کتنا ہی مشقت بھرا کام ہو، اس کو کرنے میں کوئی دقت انسان محسوس نہیں کرتا، بلکہ مزہ آتا، اس کو سوچتا ہے کہ میرا محبوب خوش ہو گیا، میرا معشوق خوش ہو گیا۔ تو ایسے ہی جب انسان کو یہ تصور ہو جائے کہ اللہ میرا رب ہے، تو جتنے احکام ہیں ان حکموں کو سامنے آتے اس کا دل کیا کہے گا؟ میرے رب کا یہ حکم ہے تو اسے تو فوراً کرنا چاہیے۔ میرے رب نے اس کام سے منع فرمایا، رب نے میرے منع کیا تو میں تو اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ کی ربوبیت کا استحضار پیدا کر لے انسان تو نہ گناہوں کے قریب جا سکتا ہے، نہ عبادتوں کے اندر کسل اور سستی پیدا ہو سکتی ہے۔
اسی طریقے سے اسلام سے محبت، اسلام کو پسند کر لے. جب یہ ہر وقت استحضار رہے گا کہ میرے زندگی گزارنے کا طریقہ میرے اللہ نے اسلام کو بنایا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے زندگی کو پسند کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا عمل، اس کی کوشش قابل قبول نہیں ہوگی. جب انسان ہر وقت یہ استحضار رکھے کہ میری زندگی گزارنے کی شاہراہ، میرا چلنے کا راستہ اسلام ہے، تو اسلام کے کسی حکم کو چھوڑنا اور توڑنا اس کے لیے ممکن نہیں رہے گا. نہ کسی کام کو چھوڑے گا اور نہ کسی حکم کو توڑے گا. نہ حکموں کو توڑ سکتا ہے نہ حکموں کو چھوڑ سکتا ہے. ایسے ہی نبی علیہ السلام کی محبت جب دل میں آ جائے گی تو نبی کے طریقوں کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو محبوب ہوتا ہے اس کے نقش قدم پر چلنا انسان کی فطرت میں داخل ہے. تو یہ تین چیزوں کا استحضار انسان کو کر لینا چاہیے اور زندگی میں بار بار اس کا استحضار کرنا چاہیے. اس کے استحضار کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے قیامت کے قبر کے سوال و جواب آسان ہو جائیں گے. قبر میں یہی تو تین سوال ہونے ہیں: من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کون ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ جب پوری زندگی انسان ان چیزوں کا پڑھتا رہتا ہے، بار بار دہراتا رہتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے، تو سبق اس کو یاد ہوتا ہے. جب استاذ کے پاس جاتا ہے پر سنا دیتا ہے، اور سبق پڑھ کے پھر اس کو کھولا ہی نہیں، تکرار ہی نہیں کیا، اس کا دور ہی نہیں کیا. اچانک استاد نے بلا لیا، آؤ ادھر، اور کہاں سبق سنا پائے گا؟ اٹکے گا، یاد نہیں ہوگا، پٹائی ہوگی. تو گویا یہ قبر کا سبق بھی ہے. اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ اپنی زبان کو ان کلمات سے مانوس کرو کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے، اس کو زبان پر بار بار لاتے رہنا چاہیے. حدیث میں فرمایا گیا کہ اس سے قبر میں آسانی ہو جائے گی سوال و جواب کے لیے، کیونکہ جب زندگی بھر یہ رٹتا رہے گا تو قبر میں جیسے ہی یہ سوال ہوگا فوراً یہ رٹا ہوا سبق اس کو یاد آ جائے گا اور وہ فوراً جو ہے اللہ کے فرشتوں کے سامنے اس سبق کو دہرا دے گا. تو ان تین باتوں کا استحضار انسان کو ایمانیات پر جماتا ہے. جب اللہ کی ربوبیت کا اور اسلام کے دین ہونے کا اور پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کا استحضار ہو جائے گا تو پھر انسان نہ اسلام کے کسی حکم کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ اسلام کے کسی حکم کو توڑ سکتا ہے. اور کسی حکم کو چھوڑے نہیں اور کسی حکم کو توڑے نہیں، اسی کا نام ایمان کامل ہے. اسی میں حلاوت ایمانی ملے گی، ایمان کا ذائقہ ملے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے وہ شخص جو اللہ کو اپنے رب کے طور پر پسند کر لے، جو اللہ کو رب بنا لے، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین بنا لے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لے. رواہ مسلم.